نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فعن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قصۃ طویلۃ له حین جاءت عشیرته یطلبونه من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما اسلم فقالوا له امض معنا یا زید فقال ما اريد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ولا غیرہ احد فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان موتوک بهذا الغلام دیات فاسأل ما شئت فإن حاملوه إليك فقال صلی اللہ علیہ وسلم اسألكم ان تشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ وارسلہ معکم رواہ الحاکم فی مستدرکہ رحمہ اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا جز ہے اور کلمہ شہادت کا جز ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس کو متبنہ بھی کہا جاتا ہے اور لے پالک بھی کہا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,14,000 صحابہ، 1,00,000 انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور صحابہ 1,14,000، ان سب میں ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن میں ہے اور یہ حضرت زید ہے۔ قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، یہ سورہ احزاب میں 22ویں پارے کے اندر ہے۔ تو ان کا بڑا طویل واقعہ ہے۔ تھوڑا سا پس منظر یہ کہ یہ آزاد تھے، یمن کے رہنے والے تھے۔ کہیں ڈاکو نے انہیں پکڑ کے، ذرا مناسب ہولیے کی بھی تھے، ان کو پکڑ کے لایا اور مکہ کے بازار میں بیچ دیا غلام بنا کر۔ اور پھر وہ چلتے چلتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، ظاہر ہے وہ بڑی تاجر خاتون تھی، پورا مکہ مکرمہ میں ان کا بڑا کاروبار تھا۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کی شفقت و محبت سے اس قدر گروید آتے کہ انسان مثال بیان نہیں کر سکتا۔ خود یہاں ان کے الفاظ موجود ہیں۔ کسی طرح ان کے خاندان تک خبر پہنچی کہ بھئی وہ تمہارا لڑکا تو مکہ میں فلاں کے ہاں ہے، وہ غلام بنایا گیا ہے۔ لہذا وہ لوگ آئے، ان کے چاچو ماموں یہ سارے لوگ آ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ زید ہمیں دے دے۔ یہ حضرت زید اپنا واقعہ بیان کرے، طویل حدیث ہے، جو مقصودی بات ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے خاندان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے پہلے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ تو میں نے کہا میں رسول اللہ کے بدلے میں کسی چیز کو نہیں چاہتا، میں حضور کے پاس رہوں گا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس لڑکے کے بدلے میں جتنا مال چاہیے ہم دیں گے، ہمارا بچہ ہے، ہمارے ساتھ جانے دیں، آپ بتائیں کیا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مانگتا ہوں؟ ایک چیز مانگتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو، تم کلمہ شہادت پڑھو، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اور میں سب نبیوں اور رسولوں کا ختم کرنے والا اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ بس یہ بات کہی۔ اس کے بعد یہ لڑکا تمہارے ساتھ چلا جائے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، یہاں ختم نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا جز بنایا ہے۔ جب ان سے کہا کلمہ پڑھو تو کلمے کی تفصیل میں حضور فرماتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور میری ختم نبوت کو مانو، تو رسالت خود بخود آ گئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت نہ ہو، رسالت محفوظ نہیں ہے۔
اس لیے دین کے تمام شعبوں میں، چاہے جہاد کا شعبہ ہے، تبلیغ کا شعبہ ہے، تصوف کا شعبہ ہے، درس و تدریس کا شعبہ ہے، اور پڑھنے پڑھانے کا شعبہ ہے، مکتب کا شعبہ ہے، مسجد کا شعبہ ہے، خطابت کا ہے، ان تمام شعبوں میں اہم ترین شعبہ ختم نبوت کا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت ہے، ذات کی۔ ایک موقع پر ایک آدمی کے جنازے کا مسئلہ تھا، تو لو صحابہ نے کہا اس کو تو ہم نے نہیں دیکھا کہیں نیک عمل کرتے ہوئے، مسجد میں بھی نہیں دیکھا۔ ایسے واقعات ہیں۔ ایک حبشی غلام میدان کارزار میں وہ حضور کو دیکھا تو متاثر ہوا، ایمان لایا، کہا حضور میرے پاس یہ ان کی بکریاں ہیں، اب اگر ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ان کو مال غنیمت بناؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم ان کے غلام تھے، ان کے چروائے ہو، حالانکہ دشمن مقابلے میں، لیکن یہ بکریاں تمہارے پاس امانت تھی، لہذا یہ تم قلعے کی طرف ہنکا دو اور پھر ہماری طرف آؤ۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میرا ذمہ اب کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو نماز کا وقت نہیں، ایمان کے بعد نماز ہے، لیکن اس وقت جہاد ہے، اس میں آپ شریک ہو جاؤ۔ اس میں شریک ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے اور جنت چلے گئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ تو ادھر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ تو ایک صاحب کے جنازے کا مسئلہ ہوا تو آپ نے بتایا کہ کوئی اس کی گواہی دیتے ہیں نیکی کا۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ کی ذات اقدس تھی، ہم سفر میں تھے، اس زمانے میں غلام لوگ بھی ساتھ ہوتے تھے نا، جانوروں کو ہنکانے خدمت کے لیے، جیسے آج کل گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے، آدمی کہیں جاتا ہے نا ڈرائیور ساتھ، وہ صفائی کرتے ہیں، گاڑی کا خیال رکھتے ہیں وغیرہ، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ بڑوں کے ساتھ نہیں ملتے تھے، وہ دور دور رہتے تھے۔ کہاں رات کو آپ کی چوکیداری کا مسئلہ تھا، آپ کے خیمے کے باہر میں چوکیداری دے رہا تھا، یہ آیا، اس کو میں نے کہا تو یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، اور اس رات اس نے بھی آپ کی چوکیداری کی ہے۔ آپ نے فرمایا سفید درست کرو اور اس کا نماز پڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کی ذات کی، تو ختم نبوت حضور کی ذات کی چوکیداری ہے۔ تو یہاں پر دیکھو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو کلمے کا جز بنا دیا، یہ ایمان کا جز ہے۔ اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طویل حدیث ان کی بھی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، قبر کے اندر آپ نے سنا ہوگا مختصر سا سوال جواب ہوں گے، من ربک کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ فرماتے وہ جب مسلمان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا رب میرا اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، اور یہ مسلمان کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ خاتم النبیین ہے۔ قبر میں بھی آپ اندازہ کریں، اتنی اہمیت ہے اس عقیدے کی۔ اس عقیدے سے ثابت ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا اس قدر اہم جز ہے کہ قبر کے مختصر سے جواب میں بھی اس کی شہادت دی جاتی ہے۔ اب آپ کو مرزا قادیانی کا سناتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا قبل دعوی نبوت کے خود قرآن و حدیث میں وہ کہتے ہیں یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے اور آپ کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب آپ پہلا حوالہ نوٹ کریں، اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ازال اوہام۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ازال اوہام۔ اس کے صفحہ 614 پر، اور ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن جلد 3 ہے، اور اس کے جناب والا صفحہ 431 پر وہ لکھتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ میرا درس یوٹیوب پر جا رہا ہے، لہذا میں اس وقت قادیانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان 2-3 حوالے میں دے رہا ہوں، ان حوالوں کو اچھی طرح نوٹ کرے، مرزا قادیانی کی کتابوں میں نکالے۔ اگر یہ حوالے اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ مرزا نے وہ جو باتیں کہی ان میں سچا تھا یا بعد میں جو 1901 کے بعد اس نے دعویٰ کیا ان میں سچا تھا۔ اگر دونوں میں سچا تو نہیں ہو سکتا، ایک میں سچا ہوگا۔ اگر ایک میں سچا ہوگا تو دوسرے میں جھوٹا ہوگا، جب جھوٹا ہوگا تو جھوٹا نبی نہیں بن سکتا۔ یہ مختصر جواب۔ اب مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہے۔ یہ خود اس نے لکھا ہے کہ قرآن نے بتایا تو یہی میرا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور
مجموعہ اشتہارات اس کی ایک کتاب ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 231 پر لکھتا ہے، اس کے یہ ازالہ اوہام اور خزائن روحانی جلد نمبر 3 صفحہ 511 پر لکھتا ہے، قرآن کریم کے بعد خاتم النبیین کی کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ جب قرآن نے کہا خاتم النبیین ہے، اب کسی رسول کا آنا جائز نہیں ہے، یہ اس نے لکھا ہے، اور ختم کرنے والا ہے، خواہ وہ دنیا نیا رسول ہو یا پرانا ہو، کسی کا آنا، یہ اس نے لکھا ہے۔ ایک اور کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، اس میں لکھتا ہے، میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے، اندازہ کرے، مجموعہ اشتہارات اس کتاب ہے، اس کا جلد 1 اور صفحہ 231 پر۔ ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے نشان آسمانی نشان، اس کتاب کے صفحہ 30 پر اور روحانی خزائن کے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 390 پر لکھتا ہے، اور یقین کامل سے جانتا ہوں، یہ جملہ قادیانی کا ہے، سنیں، یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ یہ اس نے لکھا ہے 1901 سے پہلے اور 1880 کے بعد، یہ جو 21 سال کی اس کی تحریرات ہے ان میں یہ باتیں موجود ہے، اور جناب کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قادیانی کہتا ہے۔ اس کے بعد آئین کمالات اسلام اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 377 پر لکھتا ہے، ما کان اللہ ان یرسل نبیا بعد نبینا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ ہرگز کوئی نبی نہیں بھیجے گا، اور بعد انقطاع نبوت کے پھر نبوت کا سلسلہ کبھی جاری نہیں ہوگا۔ یہ اندازہ کرے، یہ مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہمارا قادیانیوں سے یہی سوال ہے کہ آپ اس کی کتابیں پڑھو اور آپ فیصلہ کرو۔ پھر اس کتابوں کے اندر اس نے لکھا ہے کہ 4 باتیں جن میں کوئی ایک بات کا بھی وجود پایا جائے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا کوئی انکار کرے تو کافر، یہ اس نے لکھا ہے، کیوں بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں 1880 سے 1891 اور پھر 1901 تک۔ 1891 میں اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا لیکن نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ 1899 میں جا کے نبوت کے ایک جزوی حصے کو مان لیا، اور 1901 میں جا کے کلیتاً نبی بن گیا، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ تو ان دعووں کے اندر اس نے پہلی بات لکھی، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے، جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ تیسری بات یہ لکھی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین کرے وہ کافر ہے۔ اس نے سارا کام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کی، نوح علیہ السلام کی شان میں توہین کی، ابراہیم علیہ السلام کی شان میں توہین کی، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کی، اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کی۔ اور چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی تمام مسلمانوں کو کافر کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ سارے کافر ہیں، تو خود کافر ہو گئے۔ یہی ہماری درخواست ہے قادیانیوں سے کہ غور و فکر کرے، اللہ سے ہدایت مانگے، ضد کو چھوڑے، اس جھوٹے دجال پر لعنت بھیجے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلامی میں آؤ، دنیا اور آخرت کی کامیابی پاؤ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا کریم یا رب العالمین، ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، حضور کے ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس اہل بیت، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، جس ساتھی مسجد کی خدمت کر رہے یا اللہ انہیں تر و تازہ رکھے، ان کے مال میں برکت دے، ان کی جان میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ان میں جو بیمار ہے، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، سب کو صحت عطا فرما، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور قرۃ العین بنا، اور یا کریم جو تنگ دست ہے، مقروض ہے، ان کی مالی پریشانیاں دور فرما، غیب کے خزانوں سے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، اور یا کریم یا رب العالمین
جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنا، دیندار بنا، اور مسجد کے کونٹے بنا، ہماری اس مسجد کے فیض کو عام فرما، چاردانگ عالم میں پہنچا دے اس درس کو، اور یہاں کے زمزم میں جو قرآن و حدیث کے یا کریم پورے عالم میں پھیلا دے، اور ہم سب کو یہاں کے خدمتگار بنا دے، اور یہاں کے اعمال صالحہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، عافیت نصیب فرما، آخر خاتمہ بالایمان فرما، وصلی اللہ علیہ